اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. The energy of the room will decide what we will discuss today. کل ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ جو انرجی ہوگی، جس انداز میں ہم بیٹھے ہوں گے، ہم وہی بات کریں گے اور اسی بارے میں بات کریں گے. اب سب لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے والی رو آگے، پچھلی والی آگے اور پچھلی والی آگے آگے. آگے بیٹے آگے، ایک یہاں پہ آ جائیں، کہاں جائیں. ہاں جی، تو میں نے کل جا کے گھر اپنی بہن سے پوچھا، وہ یہاں پہ بہت ٹائم پڑھا کے گئی ہیں، کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی بات سننے کو ہی نہیں تیار ہے. اور بات نہ سننا ایک الگ بات ہوتی ہے، شٹ ڈاؤن ہو جانا ایک الگ بات ہوتی ہے کہ یو تھنک لائک یو آر اسپیکنگ ٹو اے وال. اینڈ شی سیڈ کہ بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ وافر مقدار میں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا دین کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں لگتا ہے ہمیں آلریڈی پتہ ہے، کیونکہ اسکول کی ایسوسیشن ویسی ہے جہاں آپ کو دین اور آئی ایم ازیومنگ اس طرح کے سیشنز ہوتے رہتے ہیں. یا گھر میں رمضان میں انسان کو لگتا ہے کہ میں شام کو ایک سیرہ کی کلاس لے کے آیا ہوں، صبح میں نے تفسیر پڑھ لی مسجد میں، اب اور کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو میں جانتا تو ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ان کا جتنا مرضی ذکر ہو جائے وہ کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی کمی پڑ جاتی ہے. آپ ہمیشہ مزید جاننا چاہتے ہیں، اور سے اور. جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ذات ہیں کہ ان کے بارے میں تو بات ویسے ہی ختم نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی. ہر دن ہمیں کوئی نیا زاویہ پتہ چلے گا، ہر دن ہم امیز ہوتے رہیں گے قرآن سے، چاہے آپ جتنے مرضی سال قرآن پڑھتے رہیں. آج بھی آنے سے پہلے روزانہ میں صرف 10 منٹ قرآن پاک کھول کے پین پیپر لے کے تدبر کرتی ہوں. کبھی کچھ سمجھ آ جاتا ہے، کبھی کچھ نہیں آتا. زیادہ تر دنوں میں کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتا، کچھ دنوں میں آ جاتا ہے. جب آ جاتا ہے تو وہ ایک ریولیوشن ہوتی ہے آپ کے اوپر. آج میں پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین لفظ آیا ہوا تھا آیا میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. نا واز تھنکنگ کہ العالمین کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہوگا قرآن میں، لیٹ می سرچ. پھر آپ وہ سرچ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ رب العالمین کے کانٹیکس میں آیا ہے. رب العالمین کتنی دفعہ آیا وہ ڈھونڈتے ہیں. پہلی بار قرآن میں رب العالمین آیا الحمدللہ رب العالمین، آخری دفعہ آیا یوم یقوم الناس لرب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. آخری آیا یوم یقوم الناس، اس دن لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے سامنے. اور ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہ اسٹرائک کیا کہ الحمدللہ ہمیں اس دنیا میں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے، تمام تعریف تمام شکر اللہ کی ہے. ابھی ہم 2 پوری لسٹیں بنا سکتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ آپ کا شکر ہے، یہاں پہ آپ کی تعریف ہے. آپ کا شکر ہے آپ نے صحت دی، آپ کا شکر ہے آپ نے ماں باپ دی، آپ کا شکر ہے آپ نے ایک اسکول میں پڑھنے کی توفیق دی. ورنہ آپ کی عمر کے کتنے بچے ہیں جو اس وقت باہر کوڑا چن رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا اسکول آتے ہوئے، ہم صدر کھانا کھانے جا رہے ہیں اور وہاں کتنے بچے ہیں جو گجرے بیچنے یا چیزیں بیچنے آ رہے ہیں. نہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، نہ اس بچے نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کس فیملی میں پیدا ہونے والے ہیں. نہ آپ کے اوپر انعام ہے، نہ ان کے اوپر سزا ہے. اگر میں بھی آپ سے یہ کہوں کہ چلیں بتائیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کی کیا نشانی ہے، تو ہمارا جواب آئے گا اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے کپڑے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. لیکن اگر یہ وجہ ہے تو اس کا مطلب جن کو نہیں دی ان سے محبت نہیں ہے کیا؟ یعنی کہ نعمتیں ہونا محبت کی علامت نہیں ہے، نہ ہونا محبت نہ ہونے کی علامت نہیں ہے. پھر کیوں 2 لوگ ایک ہی ایج کے ایک ہی شہر میں الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک بچہ ایسا ہے جس کو سردیوں میں رات کو 3-2 بجے تک گھر جائے گا وہ، جب تک اس کی ساری جرابیں بک نہیں جاتی. ٹھنڈے پاؤں کپ کپ آ رہے ہیں، جرابیں بھی نہیں پہنی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے رف چپل پہنی ہوئی ہے، اور میں نے اور آپ نے دیکھے ہیں ایسے بھی بچے دیکھیں جن کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں. مان لیا 90% ان میں سے پروفیشنل ہوں گے، 10% کا کیا؟ جو پروفیشنل بھی ہیں وہ کچھ بیچ رہے ہیں، وہ بھیک تو نہیں مانگ رہے آ کے. بائی چوائس تو کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں کرے گا نا. جس کے پاس گاڑیاں گھر ہوگا اس کو پیسے کمانے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھیجے گا کہ جاؤ گجرے خرید لو. 2 الگ الگ زندگیاں کیوں گزار رہے ہیں 2 لوگ؟ ایک سادہ سا سوال ہے، آپ کا امتحان زیادہ سخت ہے یا ان کا امتحان زیادہ سخت ہے؟ پلیز آنسر. ان کا امتحان. کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے ان کا امتحان زیادہ سخت ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا امتحان زیادہ سخت ہے؟
کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ بچے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اتنی توفیق دی کہ ہم خود سے کام کر سکیں. ٹھیک ہے، ایک بہت اچھی تھیوری ہے کہ جتنا انسان کے پاس کم ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اسپوائل نہیں ہوتا. جتنا زیادہ دے دیا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ اسپوائل اور فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے چیزوں کو. ہمارا امتحان زیادہ سخت ہے کیوں؟ ان کے اوپر صرف ان کی رسپانسبلٹی ہے. مجھ سے اور آپ سے ان سارے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آپ کے شہر میں ہوتے ہوئے کوئی بھوکا کیسے سویا؟ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس گاڑی تھی اور آپ کے پاس کھانا تھا، آپ کے پاس اسکول جانے کی اپرچونٹی تھی، تو 10,000 بچے اسکول سے باہر کیوں تھے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں. چاہے ان کے ماں باپ انہیں اسکول نہیں جانے دے رہے، چاہے ماں باپ زبردستی کام کروا رہے ہیں، تو اسٹیٹ کا کام ہے نا. پولیس میں ہمارے گھر والے ہیں، جج، سیاست میں، اسکولز میں، ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ. میرا اور آپ کا امتحان زیادہ سخت ہے. انعام زیادہ ہو جانا اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے. جب کوئی بڑا گھر خرید لیتے اللہ نے بڑا کرم کیا. جب کوئی جاب چلی جاتی ہے بڑی تنگی چل رہی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا اس کو قرآن میں. جس کو گھر مل گیا، جس کو 4 گاڑیاں مل گئیں، کوئی انعام نہیں کیا اس پہ، اس کا امتحان ہے اور امتحان زیادہ سخت ہو گیا ہے. جس کی جاب چلی گئی ہے کوئی سزا نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، امتحان ہے اور امتحان سختی ہے. سورہ فجر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور اسے اکرام اور نعمت عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں جتنی بھی دنیا کی نعمتیں سب عطا کر دی ہیں، کسی کو چند عطا کر دی ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا. یہی کہتے ہیں نا ہم، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے اولاد دی ہے جو بڑے بڑے رینکس پہ ہے، گورنمنٹ کے میں جاب کر رہی ہے، پیسہ بہت ہے الحمدللہ، بزنس بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس اسٹیٹمنٹ سے خوش نہیں ہے. کیوں خوش نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. مان تو رہا ہے وہ اللہ کا احسان، لیکن احسان نہیں ماننا تھا، ٹیسٹ ماننا تھا، ٹیسٹ قبول کرنا تھا. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے، وہ اتنی راتوں کو زیادہ جاگے کہ اللہ امتحان بڑا ہو گیا بھائی. قیامت والے دن کیسے کھڑے ہو کے جواب دوں گا اتنے سارے پیسوں کا؟ کیونکہ وہ پیسوں کا جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے شہر کے ان سارے بھوکے لوگوں کا جواب دینا جو رات سو گئے ہیں بغیر کھانا کھائے. ایک انسان کا ہمسایہ، اس کے 40 گھر ہوتے ہیں ارد گرد کے، ان 40 گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن ہم ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں یا شہروں کے لوگوں کو زیادہ تر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گھروں میں کیا چل رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جب اس طرح کانورسیشن ہوتی تھی لوگوں سے تو پوچھا کرتے تھے کہ کون بیمار ہے، کہاں کسی کی گھر فوتگی ہو گئی ہے. لٹرلی ڈسکشن ہوتی تھی. مسجد واز اے کمیونٹی سینٹر، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، وہاں پہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر پاتے تھے. ہمارے یہاں ڈرگس کی پرابلم بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ ہمارے گلی محلوں میں بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ ہمارے یہاں سگریٹس اور جو لڑکوں کی شاپس ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں خریدنے والی، وہ ہر 2 دکانوں بعد کھولے جا رہے ہیں. وہاں پہ ویلو کے ڈبے اتنے بڑے ہوتے ہیں. اب سوال یہ نہیں ہے، اور میرا اور آپ کا کنسرن یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کیسے نہیں پینا، یہ تو بڑے سطحی لیول کا مسئلہ ہے. ایسے تو جانور بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈرگس کا پرابلم سوسائٹی سے ختم کیسے کرنا ہے. ہو کس وجہ سے رہا ہے؟ اتنے چھوٹے بچوں کو کس بات کی کیوریوسٹی ہے کہ انہوں نے جا کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے، اور ٹیسٹ کر لیا تو پھر لگ گئی لت. گھر میں ایسی کون سی بیس پرووائڈ نہیں کی جا رہی، ایموشنل سیفٹی نہیں ہے، کیا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ ہوں گی نا وجوہات. میں نے اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس مسئلے سے کیسے بچانا ہے. 16 سال کے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ حلف الفضول نام کی ایک NGO، ایک آرگنائزیشن کا حصہ بنے تھے. اس ٹائم وہ NGO طرح کی نہیں تھی. 6-7 لوگوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا ہم ایک پیک بنا رہے ہیں، ایک گروپ بنا رہے ہیں جو اب سوسائٹی میں کسی کے ساتھ ظلم ہونے نہیں دے گا. اسٹینڈرڈ کتنا ہائی ہے. آپ کے ہوتے ہوئے کلاس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. کوئی بچہ دوسرے سے انفیئر ہو رہا ہے، ٹیچر انفیئر ہو رہے ہیں، اسکول کا کوئی ایسا رول ہے جو آپ کو لگ رہا ہے غلط ہے، آپ وہ والے لیول پہ آئیں گے تو اپنی غلطیاں تو پھر ظاہر بندہ سب سے پہلے کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ سوچ ہی کہیں اور جا رہی ہے. ایسا تھوڑی ہوگا کہ میں اپنی طرف سے پرابلم جنریٹ کرنا شروع کر دوں. اب وہاں پہ اسٹینڈ لینا کہ آپ کوئی فرض کریں کسی اور کو انفیئر ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی، آپ کو تھوڑی زیادہ اچھی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، وہیں پہ کھڑے ہو جانا کہ میم نہیں چاہیے. بہت رسپیکٹفلی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، پیرنٹس کے سے بہت رسپیکٹفلی الگ سے. بہت فرق ہے اس میں کہ ہم کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے کریکشن کر رہے ہیں یا ہم واقعی کریکشن کرنے کے لیے کریکشن کر رہے ہیں.
یہ کیا بات ہوئی کہ سارے بڑے ساری زندگی ہمیں ٹھیک کرتے ہیں, آپ نے یہ غلط کیا, آپ نے یہ, آپ کا دماغ ڈیولپ ہو گیا ہے, 12 سال کے ہو گئے ہیں, اب آپ کو صحیح غلط صاف صاف نظر آتا ہے, اور وہی بات آپ کا دل دکھاتی ہے اور دل میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, ہم جب بھی ارد گرد انجسٹس دیکھتے ہیں. اس کلاس کا ایک بچہ ہے جو بہت خاموش رہتا ہے, بالکل بات نہیں کرتا, باقی سب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, اس کو انکلوڈ ہی نہیں کرتے. 10 منٹ بیٹھ کے اس کے الگ سے کانورسیشن تو ہو سکتی ہے نا اس سے بیٹھ کے, کیا کرتے ہیں گھر پہ, کیا حال ہیں, کیسا چل رہا ہے, کیوں خاموش بیٹھے ہیں, گیمز کھیل سکتے ہیں, گیمز بیسٹ طریقہ ہے کسی سے انٹریکٹ کرنے کا. اب ہم 12 سال کے ہو گئے ہیں, اب پورا معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے, ایک ایک کر کے ہم نے وہ ذمہ داری ادا کرنی شروع کرنی ہے, اور اس بات کا سوال ہونا ہے ہم سے قیامت والے دن. ہم سب پریویلیجڈ لوگ ہیں, ہم سب اچھے گھروں سے آ رہے ہیں. آپ کے پیرنٹس آپ کی 2-3 ہزار روپے فیس جمع کرے, اس کا مطلب ہے بہت اچھے خاندانوں سے آ رہے ہیں. اب اس پیسے کا, اس ریسورس کا ہم نے کیا کیا ہے, وہ سوال ہے. کیوں ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں اور باہر کوئی بچہ بھیک مانگ رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ پورا بڑا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا, کم از کم دل میں درد تو ہونا چاہیے کہ لیٹ می ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ہو سکتا ہے آپ 40 سال بعد کر پائیں, تڑپ ابھی سے ہوگی تو غلط کاموں سے بچنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. اب سوال یہ ہے کہ بچنا کیوں ہے غلط کاموں سے. لیٹ می ریسائٹ سورہ واقعہ ٹو یو. سورہ واقعہ کا نام سنا ہوا ہے کس کس نے سورہ واقعہ کا نام سنا ہوا ہے؟ اوکے, زیادہ تر بچوں نے سنا ہوا ہے, آدھے بچوں نے نہیں سنا. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات سن لیتے ہیں. اور کل میں نے ہم سے کہا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات سننے والے ہیں تو پھر وہ کیجول نہیں ہو سکتی, پھر وہ کیجولی سنی نہیں جا سکتی. ہم یہ سن رہے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اذا وقعت الواقعہ, جب قیامت برپا ہو جائے گی, لیس لوقعتھا کاذبہ, جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, حافظۃ رافعہ, پست کرنے والی, بلند کرنے والی. اس دنیا میں ہم کسی انسان کو بہت اونچے رینک پہ رکھتے ہیں, قیامت والے دن پتہ چلے گا اندر سے کھوکھلا نکلا ہے, کچھ نہیں تھا اس کے پاس, بہت لوور رینک کا انسان ہے قیامت والے دن. قیامت والے دن بھی تو رینکس ہونے والے ہیں نا. رافعہ, اس دنیا میں کوئی بہت لوور رینک پہ کام کر رہا تھا, کوئی انسان روڈ صاف کر رہا تھا, کوئی واش روم صاف کرنے کی ڈیوٹی تھی اس کی, کسی کی ڈیوٹی صرف سگنلز کو آپریٹ کرنے کی تھی, اور وہاں قیامت والے دن پتہ چلا کہ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا انسان نکلا ہے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مل سکتا ہے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ سے جتنی بار چاہے مل سکتا ہے. حافظۃ رافعہ, دنیا کے ہماری کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن اس دنیا سے آ ہی نہیں سکتی. ہم اس دنیا میں رہ کے کیسے فیصلہ کر چکے ہیں لوگوں کے بارے میں, یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے. کیوں کامیاب ہے؟ اس کو جاب گورنمنٹ کے پاس کی ہے اس کے پاس, اور یہ دکان لگاتا ہے, ریڈی لگاتا ہے. ریڈی والا جاب والے سے اکثر زیادہ کما رہا ہوتا ہے. صرف ششکا نہیں ہے, صرف وہ روب اور ٹیکا نہیں ہے بس. حافظۃ رافعہ, قیامت والے دن پتہ چلیں گے اصل میں کون کس رینک پہ تھا, کس کی انٹینشن کیا تھی, کون کس طرح کام کر رہا تھا, کر بھی رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. اذا رجت الارض رجا, جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلائی جائے گی. وبست الجبال بسا, پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا, پھر وہ غبار کی طرح, روئی کی طرح آسمان میں اڑنے لگیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا, اس دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. میں اور آپ 2 گروہوں کے بارے میں ہمیشہ سے جانتے ہیں, اچھے لوگ, برے لوگ, صحیح لوگ, غلط لوگ, دائیں ہاتھ والے لوگ, بائیں ہاتھ والے لوگ, جنت والے لوگ, جہنم والے لوگ. 3 گروپ کون سے ہیں؟ امیجن کریں, سوچیں. تیسرا گروپ کون سا ہوگا؟ گیس کریں, مجھے 3 کم از کم آنسرز چاہیے. ٹھیک ہے, ایک گروپ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے جو برابری پہ ہے, گناہ ثواب برابر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور کون سا گروپ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہی کرنا ہے نا, غلط ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. 3 جوابوں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ہری آپ. ٹھیک ہے, نیک تو آلریڈی ہیں, نیک اور برے. تھوڑا سا اور ڈسکرائب کریں, نیک مطلب کیسے نیک؟ بہت زیادہ نیک. ٹھیک ہے, تو ایک آپشن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ اور ثواب برابر ہو گئے ہیں, وہ تیسری کیٹیگری ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ کچھ لوگ نیکی میں بہت آگے نکل گئے, اللہ نے ان کی الگ کیٹیگری بنا دی ہے. تھرڈ آنسر. اوکے, تو ہمارے پاس 3 آپشن ہے, گروپ ایک ہی ہے, اس کا مطلب ان تینوں میں سے صرف کوئی ایک جواب ہی ٹھیک ہے, رائٹ. تو لیٹس سی, اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے. 2 گروپ میں نے آلریڈی ڈسکرائب کر دیے ہیں, دائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے, جنت والے, جہنم والے, برے لوگ, اچھے لوگ. ٹھیک ہو گیا. تیسرا گروپ کون سا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, پہلا گروپ دائیں ہاتھ والے, اچھے لوگ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, بائیں ہاتھ والے لوگ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, تھرڈ گروپ
وہ لوگ جو ہر ایک سے ہر نیکی میں سبقت لے گئے. آپ نے بولا تھا نا 3 گروپ، ہم نے بولا تھا 3 ہو سکتے ہیں، نیکیاں برائیاں برابر نہیں، وہ والا نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ. گناہ میں بہت آگے نکل گئے ہیں، نہیں وہ بھی نہیں، نیکی میں بہت آگے نکل گئے ہیں، ان کی الگ سے کیٹیگری بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس دنیا میں ہم اچھے لوگوں کو بس ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، بروں کو کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں، یہ کم برا ہے، یہ زیادہ برا ہے، یہ چوری لیول برا ہے، یہ مرڈر لیول برا ہے، اور وہ پوری نیشن تباہ کرنے لیول کا برا ہے. دنیا میں ہم برے لوگوں کی کیٹیگریز بتاتے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرق ہی نہیں پڑتا تم کتنے درجے کے فرعون ہو، فرعون تو ہو، سارے برے ایک طرف ہیں. اب کیونکہ اب قیامت والا دن انہیں کیٹر نہیں کرنے والا، دنیا میں ان کو بہت اٹینشن مل گئی ہے، بہت پیسہ، بہت آرام، بہت لوگوں کا انفلوئنس، بہت پاور انہوں نے ایگزیکیوٹ کر لی. برائی کے آپ جس بھی درجے پہ ہیں آپ ایک ہی گروپ میں جائیں گے، اچھائی کے کون سے درجے پہ ہیں اس میں الگ سے گروپ ہے. السابقون السابقون، وہ جو آگے نکل جانے والے ہیں. اور ان کی آگے اللہ تعالیٰ پورا پیسج ڈسکرائب کریں گے کہ ان کو کیا ملنے والا ہے، لیکن پہلی آیا ہی کافی ہے. اولئک المقربون، دے آر دا کلوزسٹ. ہم اردو میں قریب نزدیک کو کہتے ہیں نا. اولئک المقربون، دے آر دا کلوزسٹ. کلوزسٹ ٹو ہوم؟ کس کے قریب ترین ہوں گے وہ؟ اللہ تعالیٰ کے. ابھی سورہ شروع ہوئی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو میری زندگی کا مقصد مل گیا، میرے پاس چوائس ہے کہ میں نے دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہونا ہے یا میں نے السابقون السابقون اولئک المقربون. السابقون السابقون میں کیوں شامل ہونا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ترین رہ پائیں گے. قریب ترین رہ پائیں گے اس کی خواہش صرف اسی کو ہوگی جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے باتیں کرتا ہے ایک دوست کی طرح. ہم چھوٹے تھے، امی ابو نے ہمیں بہت سٹوریز سنائی تھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں. اور انہوں نے بتایا کہ ایک بار کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کی کنگھی کرتا، میں آپ کو پاؤڈر لگاتا، میں آپ سے باتیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا اور وہ غصہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے بات نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے منع کیوں کیا میرے بندے کو مجھ سے بات کرنے کے لیے. اسرائیلیات میں ہمیں ایسی بہت سی سٹوریز مل جاتی ہیں. اگر کوئی آپ کا پرپز سیٹ کر دے نا، آپ کا تعلق بالکل سیدھا کر دے اللہ تعالیٰ سے، کیا مجھے اور آپ کو کوئی آ کے نہیں بتائے گا ہم اللہ تعالیٰ سے پرسنلی کیسے بات کر رہے ہیں. میں نے 2 سال پہلے یہاں ایک سیشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے کہ کہتے ہوں گے کہ بیٹے ایسے نہیں، ایسے کرنا تھا، غلط راستے چلے گئے، نہیں بیٹے. تو مجھے کسی نے کریکٹ کیا بعد میں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی انسان کو بیٹا بلاتے ہوں گے. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ لوگوں میں کرنے والی باتیں نہیں ہوتی. عقیدہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، آسمان پھٹنے لگتے ہیں جب کوئی انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. فزیکلی لم یلد ولم یولد، وی ڈو بلیو دیٹ. پر آپ ایک انسان اور اس کے رب کی محبت کے درمیان نہیں آ سکتے. محبت کی کانورسیشن ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ کیا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر بار جا کے اپنے بارے میں ہی بات کروں، یا اللہ مجھے پیٹ میں درد ہے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ میں نے یہاں جانا ہے، یا اللہ میں نے اسکول نہیں جانا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بات کیسے سنتا ہے، کیونکہ ابھی ویسی محبت ہمیں کسی سے ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہوگی. کبھی زندگی میں جب محبت ہوگی، ماں باپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے. 5 منٹ رک تو جاؤ. آپ کے امی ابو آپ کے کمرے میں آ کے بیٹھتے ہوں گے کیونکہ ہم اب وہاں جاتے نہیں ہیں. آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کی بات کیسے سنتے ہیں. ہمیں اس خوشی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک بار بلا لیتے ہیں، یا اللہ، بار بار جواب آتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں. ایسے تو ہم اپنے ماں باپ، اپنے ٹیچرز کو جو واقعی رینک اس محبت اور رسپیکٹ کے رینک پہ ایسے جواب نہیں دیتے. امی نے بلا لیا جی ایٹ میکس، جی بولیں گے نا، امی میں حاضر ہوں نہیں بولتے. کائنات کا رب، آپ اس کے لیے اتنے اہم ہیں کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں میرے بندے میں حاضر ہوں. اور ایک بار نہیں 3 بار. نیک انسان ہے اس کو ایک بار جواب آتا ہے، گناہ گار ہے ہم جیسا اس کو بار بار جواب آتا ہے، یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. وہی لبیک جو ہم کعبہ میں جا کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ ہی نہیں آئے. سمجھ آئیں، پہچان جائیں تو پھر ہم بھاگیں گے اب ایکسل کرنے کی طرف. یہ کیا کہ ایوریج انسان ہو گئی میں، ایک پرپز پکڑیں گے کہ یہ دنیا کا مسئلہ میں نے حل کرنا ہے. پاکستان یا راول پنڈی کا نہیں، دنیا کا. اس کے لیے پتہ کرنا پڑے گا دنیا میں مسئلے کون سے چل رہے ہیں.
کیا باتیں ہوتی ہیں ہماری, کیا باتیں ہو سکتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے صبح اٹھ رہے ہیں اور پہلا خیال اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے, یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے آسمان پہ آئیں اور میں سویا رہ جاؤں, آپ سے ملنے نہ آؤں. تہجد کے ثواب کتنا ملتا ہے وہ بڑی دور کی بات ہے. تہجد محبت کی نماز ہے. آہستہ آہستہ ہم وہاں تک بھی پہنچیں گے. دن میں جب کائنات کا رب بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, صلاح نماز کو نہیں کہتے, صلاح عربی میں ملاقات کو کہتے ہیں, چلے آؤ ملاقات کی طرف. ملنے بلا رہا ہے کائنات کا رب دن میں 5 بار. دن میں 5 بار تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے 15 منٹ بات کرنے کا, کسی کے پاس بھی. کبھی ہم خوش ہیں, کبھی ہم بیمار ہیں, کبھی ہمارا موڈ اچھا ہے, کبھی ہم پریشان ہیں, کبھی ہم ایجیٹیٹڈ ہیں, کبھی ہم اریٹیٹڈ ہیں. ہم جس بھی زون, جس بھی موڈ میں ہے, کائنات کا رب تیار ہے ہم سے ملنے کے لیے, ہمیں گلے لگانے کے لیے, ہمیں سنبھال لینے کے لیے, ہمیں اپنی آغوش میں لے لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے مل کے ہم نے کیا باتیں کرنی ہے, کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا کہیں گے, کتنا روئیں گے. دنیا کی کہانی سنا کے, اپنے زخم دکھا کے. ابھی آپ بچے ہیں, پر بچوں کی زندگی بھی اتنی ہی ٹف ہے جتنی ایک اڈلٹ کی, کیونکہ ان کے مسئلے ان کے لیے پہاڑ ہیں, بڑوں کے مسئلے ان کے لیے پہاڑ ہیں. تو ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے, ہر کوئی تکلیف میں. بس ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلوں کو مسئلہ اور سامنے والے کے پرابلمس کو نخرہ سمجھ لیتے ہیں, مستی سمجھ لیتے ہیں, بدتمیزی سمجھ لیتے ہیں. کسی کو میتھ کا سوال نہیں سمجھ آ رہا, عرصے سے نہیں آ رہا, تو دیکھنا پڑے گا کہ ایموشنلی کس سٹیٹ میں ہے وہ, کیوں نہیں تیار بات سننے کے لیے. کون سے زخم, کون سے بوجھ ہیں جو لیے لیے گھوم رہے. دنیا میں جب ہم انسانوں کو چلتا پھرتا دیکھیں تو انسان نہ نظر آئیں مجھے, ان کے ساتھ ان کے غم, ان کی پریشانیاں چلتی پھرتی نظر آئیں کہ یہ کیا کیری کر کے چل رہے ہیں. ہماری ابھی آدھے گھنٹے کی بات میں اللہ کرے کہ ہمیں نظر آئے کم از کم کہ پتہ نہیں اس انسان نے 27-28 سال کتنے بوجھ اٹھا کے گزارے ہیں, ابھی کتنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں انویزیبل. آپ سب کی آنکھیں اس ٹائم چمک رہی ہیں, اللہ کرے وہ چمکتی رہیں. پر جب آپ تھوڑے ٹین ایج میں پھر اس سے آگے جائیں گے, دنیا کے مسئلے, دنیا کی پریشانیاں ان کی چمک مدھم کر دیں گی, پھر آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑیں گے, پھر وہ مرجھا جائیں گی, پھر آپ آہستہ 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 دوبارہ ان کو پانی دینا شروع کریں گے. ان آنکھوں نے کتنا رونا ہے ہمیں نہیں پتہ, تو کیوں ابھی انہیں میتھ کے سوال کے لیے رلانا ہے؟ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کائنات کا نظام میتھمیٹکس پہ چل رہا ہے. آپ کے فیس کا اسٹرکچر, آپ کے ہاتھ کا اسٹرکچر, ہر چیز میتھ کے اوپر چل رہی ہے. لیکن شروع وہاں سے نہیں ہو رہی. بیسک ٹھیک ہے, پر اس کو خود کو خوار نہ کریں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یا ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترنے کے لیے. وہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دو کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. میرے میٹرک میں 897 مارکس آئے تھے, اور جب مجھے پتہ چلا تھا کہ مارکس کتنے آئے ہیں تو یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنے آئے ہیں, یہ بتایا تھا کہ 3 نمبر کم میں 3 اور لے لیتے. تو دنیا راضی نہیں ہوتی, آپ جو مرضی کر لیں. تو راضی کرنا بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگینسٹ چلے جانا ہے. آپ کو اپنی کیپیسٹی پتہ ہے, آپ نے آنیسٹلی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے پھر کسی سے, اپنی پوری ایمانداری سے پوری کوشش کر جانی. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حوالے. قیامت والے دن مجھ سے اور آپ سے سوال یہ نہیں ہونے والا کہ ایک کے 75 آپ کے 33 کیوں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک میں 33 والا ہائیسٹ رینک پہ ہے. کیوں؟ اس کا پورا پوٹینشیل یہی تھا, اس نے ٹائم اور ایفرٹ اور آنیسٹی سے کام کر لیا تھا. 75 والے نے پیپر کے دنوں میں 4 دن کام کیا ہے, تو وہ وہاں نہیں چلے گا, دنیا میں چل جاتا ہے. دنیا میں ایگزامینر کو کیا پتا یہ کتنے دن پڑھ کے آیا. 33 نمبر والا راتوں جا گئے اس میتھ کے کوشچن کے لیے. دنیا میں تو ایفرٹ نہیں اپریشیٹ ہو رہی, وہاں صرف اور صرف ایفرٹ اپریشیٹ ہوگی, وہاں رزلٹ نہیں کام آئیں گے. تو دا اونلی پرسن, دا اونلی بینگ جس کے لیے ہم زندہ ہیں, جس کے لیے کام کریں وہ اللہ تعالیٰ ہیں, اور وہ ہمیں اندر باہر سے جانتے ہیں. بس پوری ایمانداری سے اپنی کوشش کرتے جانا ہے, اور ایم رکھنا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون, اللہ کے سب سے قریب ترین لوگ. اگر جتنا قریب ہوا جا سکتا ہے مجھے اتنا قریب ہونا ہے, اس سے کم تر پہ میں راضی نہیں. دس از دا ایم آف آور لائف.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.